نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو صاحب لولاک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک لے کر جا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجب اور شعبان کو رمضان کے ساتھ ایک تعلق اور ایک لگاؤ ہے۔ رجب انتظار رمضان ہے، شعبان اہتمام رمضان ہے، اور رمضان اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس دفعہ جو رمضان نصیب فرمائے، اللہ ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عند اللہ مقبول ہو، اور پھر اللہ رب العزت جب تک زندگی کی سانسیں چلتی رہے اس رمضان کی قبولیت کی وجہ سے اللہ موت تک ہر رمضان ایسے ہی نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے۔ میرے معظم دوستوں اور بزرگوں، اسی رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب فرمایا۔ 27 رجب آپ اپنے اسی وجود اقدس کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف لے کر گئے، پھر جنت اور جہنم کے مقامات آپ کو بتائے گئے، اور اسی جسم اطہر کے ساتھ ہی اللہ نے آپ کو اپنا دیدار اور معراج نصیب فرمایا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس وقت میرے محترم دوستوں، میں نے پہلے بھی آپ کو اشارتاً بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ وہ الہاد ملحدین کا فتنہ ہے۔ جہاں وہ اور چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، وہاں حضور علیہ السلام کی معراج کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ معراج حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ ما فوق العقل، جس چیز کو عقل تسلیم نہ کرے، جس چیز کو معاشرہ تسلیم نہ کرے، جس چیز کو انسان تسلیم نہ کرے۔ مثال کے طور پہ درختوں کا آباد کرنا، درختوں کا چلنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، حضور علیہ السلام کے انگشتان مبارک سے چشموں کا جاری ہو جانا، اسی طرح مردے کا زندہ ہو کر پھر کلام کرنا، مادرزاد اندھوں کی بینائی کا ٹھیک ہو جانا، یہ وہ چیزیں، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ پانی کا رک جانا اور پانی میں راستوں کا بن جانا، عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ان معجزات کا اظہار نبوت کے ہاتھ پر کرتا ہے۔ نبی کے دست اقدس پر ان چیزوں کا اظہار کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں، جتنے بھی معجزات ہیں ان کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اظہار اس کا اللہ نبی کے دست اقدس پر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس علاقے اس وقت کے لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اس پر ایمان لانا، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ معراج کا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور یہاں سے آپ کو بیت المقدس، فلسطین اور شام کی سرزمین پر جو مسجد اقصی ہے، وہاں آپ کو لے جایا جا رہا ہے،
وہاں سے پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ساتوں آسمان، پھر جنت کا دکھانا، پھر جہنم کے طبقات کا دکھانا، پھر اس کے بعد ایک مقام ہے سدرۃ المنتہا جہاں پر جبرائیل کا رک جانا، اور وہاں سے آگے پھر آپ کا جانا قاب قوسین جس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے، اور وہاں اللہ سے ہم کلام ہونا، اور پھر وہاں سے واپس مکہ کی دھرتی پر آ جانا۔ اس سارے سفر میں آپ جا کر واپس آگے آپ کا بستر ویسے کا ویسا گرم تھا جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں معجزہ، اور اس معجزے کی تصدیق سب سے پہلے کرنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس بات کو تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار، اپنا معراج حضور علیہ السلام کو نصیب فرمایا ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہوا ہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے، آپ کی مکی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، غموں سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے والد کا سایہ چلا گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ چلا گیا، اور پھر آپ سیدنا ابو طالب کی کفالت کے اندر آتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو طالب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، 1 سال ایسا آتا ہے، اس سال میں حضرت ابو طالب کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور اسی سال میں میرے محترم دوستوں ہر موقع پر ساتھ کھڑی ہونے والی اور اپنا مال مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کرنے والی حضور علیہ السلام کی وفا شعار بیوی سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال اسی سال ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ عام الحزن، یہ میرے لیے غم کا سال ہے کہ 2 تعلق آپ سے چلے گئے۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مکہ کے مشرکین کا جو رویہ تھا آپ کے ساتھ وہ جارحانہ نہیں تھا، لیکن جب حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد پھر ان کا رویہ آپ کے ساتھ جارحانہ ہو گیا۔ آپ کو دکھ دینا، آپ کو تکلیف دینا، غم دینا، میرے محترم دوستوں پھر اس کی انہوں نے انتہا کر دی۔ اور انسان یوں سوچے نا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کبھی ہم تنہائیوں میں بیٹھ جائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر صرف اس بات کو سوچیں میرا اور آپ کا تعلق کس نبی کے ساتھ ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آگے چل کے بات آئے گی میرے محترم دوستوں، جب آپ مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر 1.25 لاکھ نبی پہلے سے موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ سے پہلے تک جتنے نبی ہیں وہاں موجود ہیں، اذان دی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے، اور سارے انبیاء اس انتظار میں آج اس مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز کون پڑھائے گا۔ حضرت جبرائیل امین آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب آپ اس مصلی پر آئیں، آج امامت آپ کرائیں گے، اور آپ کی اقتدا میں آپ کے مقتدی 1.25 لاکھ نبی ہوں گے۔ فرمایا پھر یہاں بات نہیں رکے گی، آج آپ کی اقتدا میں آسمان سے فرشتے بھی اترے ہیں جو آج آپ کی اقتدا میں نماز کو پڑھیں۔ کتنا مقام اور کتنا میرے محترم دوستوں مرتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام مکے میں محنت کر رہے ہیں، دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہاں مکے والے حضور پر جان نچھاور کرنے والوں کو مار رہے ہیں۔ آپ حضرت بلال کو مار کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ ذوالنیرہ مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ ابو فقی کی پسلیوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں، حضرت عمار کھڑے ہیں، حضرت یاسر کھڑے ہیں، مارنے والے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے محبوب کب تک ہم مار کھاتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔
ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، ذرا آپ تصور تو کریں، مار رہے اور حضور مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رات کی تاریکی میں ان مار کھانے والوں کے لیے اللہ کے سامنے دامن پھیلا رہے ہیں اور اللہ سے میرے محترم دوستو ان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے میرے محترم دوستو سوچا مکے والے یہ ایمان نہیں لاتے، چلو طائف کی وادی میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے سمجھدار لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، ہو سکتا ہے وہ میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیں۔ میرے محترم دوستو آپ نے مکہ سے سفر کیا اور آپ طائف جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو میں اکثر کہا کرتا ہوں ذرا تاریکیوں میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر ذرا سوچ لیا کرو کہ میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس طائف کی وادی میں کیا گزرا۔ وہ طائف کا منظر، اس وادی کا منظر، خدا کی قسم یہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ آپ ایک سردار کے پاس گئے، اس نے بھی جواب دیا، دوسرے سردار کے پاس گئے، اس نے بھی جواب دیا، تیسرے سردار کے پاس گئے، اس نے بھی جواب دیا۔ میں وہ الفاظ نقل نہیں کر سکتا کہ ان سرداروں نے آپ کی شان میں کیا گستاخی کی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ لوٹنے لگے، اس پر ان کو اطمینان نہ ہوا، اس پر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ مکہ اور طائف کے لوگ ان لوگوں میں سے نوجوانوں کو تیار کیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ان نوجوانوں کو میرے محترم دوستوں یہ سوچنا چاہیے ہمیں قوم کس کے پیچھے لگا رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہاں بھی ان مکے کے سرداروں نے کام لیا تو نوجوانوں سے لیا، نوجوان جذباتی ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں سوچ اور سمجھ کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ تجربہ ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ قوت فیصلہ ان کے اندر نہیں ہوتی۔ ان اوباش لڑکوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ خدا کی قسم کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب آسمان کے فرشتے کتنی دفعہ روئے؟ آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے، 2 دفعہ عرش و فرش کے فرشتے روئے۔ کہا کب روئے؟ فرمایا جب طائف کی وادی میں محمد مصطفیٰ کا وجود تھا اور وہ اوباش لڑکے اس طیب طاہر اور پاکیزہ وجود پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے اور انہیں ترس نہ آیا۔ روایت میں لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کی پڈلی مبارک پہلے نیلی ہوئی، پھر میرے محترم دوستوں سیاہ ہوئی، پھر یہ پھٹی، اس کے اندر سے خون مبارک نکلا۔ آپ علیہ السلام نے ایک باغ میں جا کر آپ نے پناہ لی، آپ کا خادم بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ربا ربا تو نے نبی بنا کر بھیجا۔ نبی میرے محترم دوستوں امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، نبی امت کے ساتھ محبت کرتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو راتوں کو اٹھ کے اپنی امت کے لیے روتا ہے۔ پھر آمنہ کے لال کا رونا، آمنہ کے لال کا آنسو بہانا، آپ کا تڑپنا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جسم خون آلود ہے، طیب اور طاہر جسم سے خون بہ رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غم زدہ ہے۔ اسی غم میں آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور اٹھا کر آپ نے عرض کیا، آپ نے کہا یا رب اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا۔ اے محمد کے رب، اے مصطفیٰ کے رب، اے حبیب کبریا کے رب، یا ربنا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی۔ اے میرے رب، اے میرے رب، جب کسی کو دکھ آتا ہے، جب کسی کو تکلیف آتی ہے، جب کسی کو غم آتا ہے، وہ اپنا دکھ، اپنا تکلیف، اپنا غم اپنے باپ کو جا کر سناتا ہے۔ ربا مصطفیٰ کا باپ تو تو نے پہلے لے لیا۔ ربا جب کسی پر تکلیف آتی ہے، کسی پر دکھ آتا ہے، وہ اپنا غم اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے، اپنی ماں کی ممتا کو بتاتا ہے، ماں کی ممتا اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے، ماں اپنے دامن کو پھیلا کر دعائیں کرتی ہے۔ ربا مصطفیٰ کی ماں بھی تو نے لے لی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی۔ ربنا اے میرے رب، باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں کی ممتا چلی گئی، دادا عبد المطلب مکے کا سردار وہ بھی چلا گیا۔ ربا پوری کائنات میں تو بتا محمد اپنا دکھ جا کر کسے سنائے؟ اللہم الیک
अश्कु ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती, ए मेरे रब, बड़ी कायनात में मुस्तफ़ा अपना गम तुझे ही सुनाता है। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व अवानी अन्नास या हमरा, ए अल्लाह तू मुझे किन लोगों के हवाले करता है जो मुझे देख कर तुर्श रू होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए, आपका खादम आपके साथ है। जरा तसव्वुर करे, खादम उठा, आपका पाँव मुबारक है, आपने जूता मुबारक नालैन मुबारक पहना हुआ है। खादम उठा कि इसको उतारूं, साफ करूं, आगे बढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाँव मुबारक पीछे कर लिया और आपने अजीब जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, मेरा जूता मेरा नाल उतारना ना। कि अल्लाह के महबूब क्यों? फरमाया, अगर तूने मेरा नाल, मेरा जूता नालैन मुबारक उतारा, अगर मुस्तफ़ा के खून का एक कतरा ज़मीन पर गिर गया, अल्लाह ताइफ वालों को सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा। अल्लाह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमना के लाल का खून धरती पर गिरे, और मैं भी इस बात को नहीं चाहता कि ये लोग सफ़ाई हस्ती से मिट जाएं। और फिर दामन फैला कर कहा, अल्लाह ये लोग मुझे नहीं जानते, अल्लाह ये लोग मुझे नहीं जानते, अल्लाह इन्हें हदायत नहीं देता, इनकी नस्लों को हदायत दे दे। अल्लाह इन्हें हदायत नहीं देता, इनकी नस्लों को हदायत दे दे। और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ तकलीफ दी जा रही है, यहाँ दुख दिया जा रहा है, यहाँ गम दिया जा रहा है, यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसके बावजूद तकलीफ देने वालों को हुजूर ने दुख न दी, आपने बदुआ न दी। और आज हमारी हालत क्या है जी? मैं भाई के साथ नहीं मिल सकता, इसने बड़ी ज्यादतियां की हैं मेरे ऊपर। मैं बहन के पास नहीं जा सकता, इसने बड़ी ज्यादतियां की हैं। ये साथ वाला दुकानदार है, इसने बड़ी ज्यादतियां की हैं। ये नहीं सोचता कि मैं उम्मती किसका हूं, मेरा ताल्लुक किसके साथ है, मैं किन की मोहब्बत का दम भरने वाला हूं। जिन्होंने मेरे मोहतरम दोस्तों सबको माफ कर दिया और दामन खिला के उनके लिए भी दुआ मांग रहे हैं जो हुजूर को सता रहे। यहां से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ से वापस आए और आप उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे। और रात को जब आप सोए, दाएं तरफ आपके हजरत जाफर तैयार थे, दूसरी तरफ मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आप ही के खानदान के हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और आपकी आंखों से आंसू बह रहे। ये होता है ना, इंसान को जब दुख होता है तो दिल में बातें करता है, और दिल ही दिल में अल्लाह से बातें कर रहे हैं। या अल्लाह देख लो मेरी हालत, या अल्लाह तू मुस्तफ़ा को देख। इसी हालत में आप सोए, अर्श वाले ने फैसला किया, अर्श वाले ने फैसला किया कि इंसान को जब दुख और तकलीफ होता है, उसके दुख को हल्का करने के लिए दोस्त अहबाब उसको इधर उधर ले जाते हैं। थोड़ा सा ज़हन इधर उधर हो, गम हल्का हो जाए। ए मेरे हबीब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप गम ज़दा दिल के साथ सोए। आपके गम को दूर करने के लिए आपका रब अपने महबूब को अर्शों की सैर करवाएगा। और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, हजरत मीकाईल आए, आपके साथ और भी फरिश्ते थे। और फिर अल्लाह ने कहा सफर नराला है, मेराज का माना बुलंदी है, मेराज का माना ऊंचाई है। फरमाया मेराज, हुजूर के हुस्न को देखो, 1.25 लाख नबियों से हुस्न के एतबार से भी अल्लाह ने हुजूर को मेराज नसीब फरमाई। जिस बात को देखो, हर अंदाज में अल्लाह ने अपने नबी को मेराज अता की। और यहाँ पर जब जिब्राईल आए तो अल्लाह ने कहा, देखना सफर नराला है, सफर अजीब है, इसका शुरुआत भी अजीब होनी चाहिए। का रब्बा कैसे हो? फरमाया सुन, कुंडी खड़का के अंदर न जाना, दरवाजे से अंदर दाखिल ना होना। क्यों? कि मेरे हबीब सोए हुए हैं, अगर तूने कुंडी खड़काई नींद में खलल पड़ेगा, उठेंगे, दरवाजा खोलेंगे, रब्बा फिर क्या करूं? फरमाया फिर ऐसे करो, छत से अंदर जाओ। उलमा ने लिखा है
जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, एक पर को खोल दें, सारी कायनात नीचे आ जाए, फिर वो इस कमरे में गए कैसे? फरमाया इसी को तो मुआजिज़ा कहते हैं, इसी को तो रब की कुदरत कहते हैं। अल्लाह जिसे चाहे जिस तरह कर दे। जिब्राईल को अल्लाह चाहे तो सुई के नाके से भी गुजार दे। तो मेरे और आपके रब की कुदरत है, हमारा ईमान है इस पर कुन फयकुन से जो चाहे वो कर दे। हम छत बनाते हैं, बगैर सुतून के खड़ी हो सकती है? ये मस्जिद की छत है, यहां भी इसके सुतून है, ये भी सुतून है, ये नहीं खड़ी हो सकती। मेरा और आपका रब सातों आसमानों को बगैर सुतून के जब खड़ा कर सकता है, वो जिब्राईल को वहां लेकर जा सकता है। हजरत जिब्राईल आए, आपके साथ मीकाईल है, हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, तो फरमाया पहले दरवाजे से दाखिल ना होना, कुंडी ना खड़काना, रब्बा तू बता मैं कैसे बेदार करूं हुजूर को। फरमाया हाथ पकड़ो। मैं नहीं, हाथ भी नहीं पकड़ना, ऐसे तो दुनिया वालों को उठाते हैं। फरमाया आवाज दूं? फरमाया नहीं, ये भी दुनिया वालों का तरीका है। वहां फिर क्या करूं? खांसी करूं? फरमाया नहीं, ये भी दुनिया वालों का तरीका है। फरमाया तू सफीर मलाइका है। हजरत जिब्राईल सफीर मलाइका है। सफीर मलाइका का क्या मतलब? अल्लाह का पैगाम नबियों तक लाने वाला है। सारे नूरियों, सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राईल है। फरमाया जिब्राईल ऐसे कर, तू अपने नूरानी परों को समेट, और समेटने के बाद इनको आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दे, ताकि दुनिया भी देख ले कि नूरियों का सरदार भी मोहम्मद की मुस्तफ़ाई और आपकी मोहब्बत का दम भर रहा है। आपने परों को समेटा, हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवों के ऊपर रख दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, नूरियों का सरदार जिब्राईल आमना के लाल की मोहब्बत का दम भरे। मैं अपने घर में जाऊं, मेरा तौर तरीका हुजूर की सुन्नत के खिलाफ है। वो ताइफ की वादी में पत्थर खा के जिस दीन को जिंदा करके चले गए, आज तेरे घर में उसी मोहम्मद का दीन नजर नहीं आ रहा। आज मेरी दुकान में, आज मेरे मुल्क में उसी मोहम्मद का, हुजूर का दीन नजर नहीं आ रहा। मुझे दुख क्यों नहीं होता? मेरा बेटा खिलाफ सुन्नत जिंदगी गुजार रहा है, मेरी बेटी खिलाफ सुन्नत जिंदगी गुजार रही है, मेरे घर की जिंदगी खिलाफ सुन्नत है। मेरे घर में रहमतें कहां से आए? मेरे घर में बरकतें कहां से आए? मेरे घर में साल भर कुरान नहीं खुलता, मेरे घर में साल भर कुरान की तलावत नहीं होती। ये तो नूरियों का सरदार भी, जिनकी मोहब्बत का दम भरे, ऐसे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं और आप उम्मती हैं। फिर यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए। फिर इंशाअल्लाह अगले जो मैं यहाँ से अर्ज करेंगे।